محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس دور میں موجود ہوتا جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں تو تب آتے جب آپ حضرت امیر معاویہ کے ایک ادنیٰ سے غلام، جن کو لوگ مفتی طارق مسعود کے نام سے جانتی ہے، ان کا مقابلہ کر پاتے۔ تو آپ کے اندر جرت نہیں تھی کہ آپ ان کا سامنا کر پاتے۔ آپ بات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں آنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جماعت صحابہ کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان صحابہ کرام کی تربیت کروائی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام ظاہری اور باطنی رذالتوں اور برائیوں سے بالکل پاک ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی حضرات صحابہ کرام میں کسی ذاتی مفاد یا ذاتی اناد کی بنا پر لڑائی نہیں ہوئی، آپس میں کبھی بھی دست و گریباں نہیں ہوئی، اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ان الفاظ سے دی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے لیے بہت سخت تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اگر ہمیں تاریخ کے اوراق میں کہیں بھی حضرات صحابہ کرام کا اختلاف یا نزاع ملتا ہے تو وہ ان کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، ان کے کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، بلکہ وہ کسی دینی مسئلہ میں اجتہاد میں اختلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس اختلاف کو مشاجرت صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو نزاع صحابہ یا اختلاف صحابہ نہیں کہا جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو اختلاف ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ اجتہاد میں اختلاف تھا۔ حضرت علی، اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ خلافت کی باغ ڈور سنبھال لیں، اس کے بعد ان سے قصاص لیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر اس معاملے کو لیٹ کیا گیا، اگر جلدی قصاص نہ لیا گیا تو پھر وہ لوگ جری ہو جائیں گے اور یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ اختلاف تھا ان کا، جو کہ اجتہاد میں اختلاف تھا۔ اب اگر اس اختلاف کو کوئی ان کا ذاتی اختلاف بنائے اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر بھی طعن و تشنیع کرے تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کوئی حضرت علی پر طعن و تشنیع کرے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے، اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ کوئی حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف کرے، ان پر طعن و تشنیع کرے تو اس محبت میں جھوٹا ہے، کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ جو چیزیں بعد کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رحماء بینہم فرمایا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف ذاتی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر اختلاف ہوا ہے تو دین کی بنیاد پر ہوا ہے، اور اگر کسی نے اس میں کہیں کوئی کمی دکھائی ہے تو وہ اجتہادی غلطی تھی، ان کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس دور میں موجود ہوتا جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر میں موجود ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا، حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہوتا، آپ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے ساتھ ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن آپ اس بات کی جرت کر رہے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کھڑے ہوتے، ان کے سامنے صف باندھے ہوتے، ان کے خلاف ہوتے، تو کیا یہ جرت اور جسارت نہیں ہے؟ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں تو تب آتے یا بات کرتے جب آپ حضرت امیر معاویہ کے ایک ادنیٰ سے غلام، جن کو لوگ مفتی طارق مسعود کے نام سے جانتی ہے، ان کا مقابلہ کر پاتے۔ وہ آئے تھے آپ کے علاقے میں اور انہوں نے آ کر کے 3 دن وہاں اسٹے کیا تھا، رکے تھے، اور آپ کو پیغام بھیجا تھا کہ آ جائیں بات کر لیتے ہیں۔ آپ ہر دفعہ چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ بات کرنی ہے، یہ کرنا ہے، اختلاف ہے، آپ نے مناظرہ کرنا ہے، تو آپ کے اندر جرت نہیں تھی کہ آپ ان کا سامنا کر پاتے، آپ ان سے بات کرتے، ٹیلیفونک بات ہی کر لیتے، آپ کے اندر جرت ہی نہیں تھی۔ آپ بات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں آنے کی، آپ کے اندر وہ جرت نہیں ہے کہ آپ کسی عام آدمی کا مقابلہ کر سکیں، چاہے جائے کہ حضرات صحابہ کرام کے مقابلے میں ہے۔